السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس منزہ بلند و بالا پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین، جس طرح کے آپ سب حضرات کو ہم رمضان مبارک کی سلسلے کے اندر معلومات دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اور آپ کے عمل میں بھی۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے ایک عرضی یہی ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ اس علمی گفتگو سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے رمضان مبارک کے سلسلے کی جو گفتگو جاری تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو میاں صاحب پھر یہاں پر بولے، میاں صاحب فرماتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ تو کیا کہنے اللہ رب العزت کی رحمت کی۔ تو پہلا یہ انعام ہوتا ہے، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو جس پر اللہ کریم نظر رحمت فرما دے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ دوسری جو چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، شام کے وقت، افطار کے وقت ان کے منہ کی جو بھوک کی وجہ سے بو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ افطاری کے وقت جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے اور اس وقت جو اس کے منہ میں بھوک کی وجہ سے سمیل پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، آج دنیا کے اندر کتنے کتنے ٹوتھ پیسٹ آ گئے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اللہ کریم کو وہ منہ بڑا پسند ہے جو افطاری کے وقت، روزہ افطار کرنے کے وقت جو اس کے منہ میں سمیل پیدا ہو، جو بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دوسری
کے بعد تیسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ یہ کہ فرشتے ہر رات ہر دن روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کہاں فرشتے، روزہ ہم رکھتے ہیں، مغفرت کی دعا فرشتے کرتے ہیں، سحری ہم کرتے ہیں، مغفرت فرشتے کرتے ہیں، افطاری ہم کرتے ہیں، مغفرت کی دعا فرشتے کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ پر ہے کہ ہم نے فرشتوں سے مغفرت کروانی ہے یا نہیں۔ چوتھی چیز، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین، یعنی آراستہ ہو جا۔ اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین، خوبصورت ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ یعنی کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اسے جنت کو حکم دے رہا ہے کہ تو ان کے لیے آراستہ ہو جا، خوبصورت ہو جا، کہ میرا بندہ مشقت کر کے میرے گھر میں اور میرے کرم میں آ کر راحت پائے۔ تو لہذا بڑا حسین موقع ہے کہ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پانچواں اور آخری فائدہ، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جب شوال کا چاند چڑھتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کی، حضور کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور فرماتے ہیں، نہیں، یہ وہ رات ہے آخری جب بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو جب وہ چھٹی کر کے جاتا ہے تو اس کو مالک اس کو مزدوری دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں رمضان مبارک میں ہی صرف عطا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے پھر جاتے ہوئے یہی گزارش کروں گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور رمضان مبارک میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھ نچیز کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام معاملات و پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کریم مجھے دین کی بہتری کے لیے صحیح معنوں میں دین کا پرچار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔